بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ دونوں کہا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کا کچھ حصہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ ان آیات کا ذکر کرنے سے پہلے کہ جن آیات میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، پہلے آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً ہی صلح حدیبیہ کا قصہ کیا ہے رکھ دیا جائے، تاکہ آگے آنے والی نشستوں میں جب قرآنی آیات کا مفہوم رکھا جائے، جن آیات میں غزوہ حدیبیہ کا ذکر ہے، تو مفہوم اس وقت کیا ہے واضح رہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہجرت کے چھٹے سال ذی القعدہ کے مہینے میں اور ذی القعدہ کے شروع ہی میں سموار یعنی پیر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کے لیے نکلتے ہیں، اور نکلنے کا مقصد عمرہ ادا کرنا ہے۔ عمرہ کرنے کے مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف کیا ہے نکلتے ہیں، اور آپ تنہا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھی صحابہ کرام، اور ان کی تعداد جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ 1500 افراد تھے، مہاجرین اور انصار دونوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مدینہ میں حضرت نمیلہ ابن عبداللہ اللیثی کو مقرر کیا کہ میں مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں، میرے بعد مدینہ میں دیکھ بھال تمہارے ذمے ہے، اور یہ صحابی رسول جن کے ذمے یہ دیا گیا ان کا نام حضرت نمیلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میقات جب پہنچے، مدینہ سے نکلنے کے بعد میقات ذو الحلیفہ ادھر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، اور ادھر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی جو جانور دیا جاتا ہے احرام میں، محرم جو دیتا ہے، اس جانور ہدی کو قلادہ یعنی ہار پہنایا۔ یہ عرب میں اور جاہلیت میں یہ رسم اور یہ عادت چلی آ رہی تھی کہ وہ جانور جو ہدی کا ہے یعنی حج اور عمرے میں جو ذبح کیا جائے محرم کے لیے، اس جانور کو قلادہ یعنی ہار پہنا دیا کرتے تھے، تاکہ راستے میں لوگ پہچان لیں کہ ہاں یہ جانور ایسا جانور نہیں کہ کوئی عام جانور ہو، بلکہ یہ ہدی کے لیے اس جانور کو کیا ہے مقرر کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مجھے لوگ احرام کی حالت میں دیکھیں گے اور میرے ساتھ ہدی کا جانور دیکھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں محمد اور ان کے ساتھی قتال جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ مکہ المکرمہ قریش کے لوگ جب مجھے دیکھیں گے اس حالت میں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ لڑنے کے لیے قتال کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک جائز عمل کے لیے، اور وہ ہے عبادت عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام وغیرہ پہن کر یہ ہے ذو الحلیفہ سے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عسفان پر پہنچے، یہ عسفان ایک جگہ، ایک بستی، ایک گاؤں جو مکہ المکرمہ سے کچھ دوری پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس جگہ پر یعنی مقام عسفان پر ایک شخص سے ہوتی ہے جس کا نام بشر ابن سفیان الکعبی ہے۔ اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
تو کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، هذه قریش سمعت بمسیرک، یا رسول اللہ یہ قریش ہیں، کچھ ہی دور ہیں قریش کے لوگ، آپ عسفان پر ہیں، مکہ قریب ہی ہے، یہ قریش کے لوگ آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ کی آمد کی، آپ کے آنے کی خبر ہو گئی ہے۔ فخرجت بجیشھا، اور قریش کو جیسے خبر ہوئی کہ آپ آ چکے ہیں یا مکۃ المکرمہ کی طرف آپ آ رہے ہیں، تو قریش تیاری کر کے، پوری تیاری کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے لشکر یعنی قتال اور لڑنے کی غرض سے مکۃ المکرمہ سے نکل چکے ہیں، اور آپ سے ملاقات کر کے، آپ کا آمنا سامنا کر کے آپ کو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری خبر پہنچی کہ خالد ابن ولید، جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، یہ بھی اپنے الگ سے ایک لشکر کے ساتھ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے خالد ابن ولید بھی جو ہے اپنے چند افراد خاص پر گھوڑ سواروں کے ساتھ کیا ہے نکل چکے ہیں، اور وہ عسفان کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ مکۃ المکرمہ سے قریش کے افراد لشکر کے ساتھ نکل چکے ہیں میرے ساتھ قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، مجھے مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے، آپ کو جیسے ہی یہ خبر پہنچی آپ نے اپنا راستہ بدل لیا، یعنی عسفان جو سیدھا راستہ مکۃ المکرمہ جاتا تھا، آپ نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، جس راستے سے کوئی مکۃ المکرمہ جلد جاتا نہیں تھا، اور راستہ بدلنے کا مقصد یہ تھا تاکہ قریش کے لوگوں سے اور قریش کے لشکر سے مڈ بھیڑ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلی کیا اور آپ مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ مقام حدیبیہ پہنچنے کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ادھر پڑاؤ ڈالا، اور حدیبیہ یہ ایک کنواں ہے، پانی کا ایک کنواں جو مکۃ المکرمہ سے قریب ہے، اس کا نام حدیبیہ، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ سب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو صحابہ کرام نے اس سے جب پانی نکالا تو پانی ختم ہو گیا، یعنی بہت قلیل مقدار میں پانی تھا، اور صحابہ کرام 1500 افراد اور زیادہ جب پانی نکالا ہر ایک نے اپنی ضرورت کے لیے، تو پانی کنویں سے ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی کہ کنویں سے پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں یا ایک لوٹے میں پانی منگوایا، اور اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اسی پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، اور اسی پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں ڈال دیا، لوٹا دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں ہم نے دیکھا کہ اس کنویں میں اچھا خاصا پانی آ گیا، اور اتنا پانی آیا کہ دوبارہ ہم سبوں نے اس کنویں سے پانی نکالا، اور ہر ایک اپنی ضرورت کے لیے پانی نکالا، پی کر کے سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ پانی ختم نہیں ہوا۔ اپنا پیا، اپنی سواری کو پلایا، اونٹ وغیرہ کو پلایا، سب پی کر کے جب فارغ ہو گئے پانی سے، تب ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی کیا ہے، اس کنویں میں اچھے مقدار میں کیا ہے پانی موجود تھا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جو اس موقع پر کیا ہے پیش آیا تھا۔ مقام حدیبیہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور آپ کو پھر دوبارہ یہ خبر پہنچی کہ قریش اپنے پختہ ارادے پر ہے، یعنی قریش کا ارادہ بالکل پختہ ہے، پکا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو مکۃ المکرمہ داخل ہونے نہ دیا جائے، عمرے ہی کے غرض سے کیوں نہ آئے ہوں، لیکن اس سال مکہ داخل نہ ہو، بلکہ اگلے سال کیا ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اسی انتظار میں کہ کچھ حل ہو، تو قریش نے اپنے طرف سے
ایک نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور یہ جو نمائندہ بھیجا پیغام لے کر کے، اس کا نام عروہ ابن مسعود الثقفی ہے، اور یہ ایک ایسا آدمی جو کہ اکثر و بیشتر قریش کی طرف سے نمائندگی کرتا، اور کچھ معاہدات وغیرہ کا معاملہ آتا تو یہی بندہ کیا ہے اچھا بہترین معاملہ، بہترین ڈیل کیا کرتا تھا۔ یہ جو ہے اس کی خوبی تھی عروہ ابن مسعود الثقفی کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور قریش کے لوگ اس کے فیصلے سے بہت ہی مطمئن رہتے تھے، اور قریش کے لوگ اپنے اس بندے کے فیصلے کو قبول بھی کرتے تھے۔ تو اسی لیے اس بندے کو، عروہ ابن مسعود الثقفی کو، قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا۔ عروہ ابن مسعود الثقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بات چیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کے بارے میں عروہ کو بتا دیتے ہیں کہ میں کوئی لڑنے کے لیے، قتال کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں صرف اور صرف کیا ہے عمرے کے مقصد سے میں اور میرے ساتھی آئے ہیں، مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ عروہ ابن مسعود الثقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے، یہ فیصلہ سن کر کے قریش کے درمیان لوٹ کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے رسول یعنی محمد لڑنے کے غرض سے نہیں بلکہ عمرہ کے غرض اور عمرہ کے مقصد سے آئے ہیں، ان کو اجازت دے دی جائے عمرہ کے لیے۔ آگے عروہ نے کہا، اے قریش کے لوگ، تم لوگوں نے مجھے اپنے طرف سے نمائندہ بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر کسریٰ کے پاس بھیجا، قیصر کے پاس بھیجا، اور نجاشی کے پاس بھی بھیجا، بڑے بڑے بادشاہ۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ، اور اس ذات اور اللہ تبارک و تعالی کی قسم کہ میں نے کسی بھی ان بادشاہوں میں سے نہیں دیکھا کہ اس کے قوم کے لوگ اس کی عزت کرتی ہے جس طرح محمد کے ساتھی، اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یعنی عروہ نے صحابہ کرام کے رویے کو، صحابہ کرام کے کردار کو، صحابہ کرام کا جو معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھا وہ دیکھا، جا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، اور آ کر جو ہے گواہی دے رہا ہے قریش کو کہ محمد کے ساتھی اس کی جو عزت کرتے ہیں، ایسی عزت کرتے ہوئے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ تم نے مجھے قیصر، کسریٰ، نجاشی کے پاس بھی بھیجا تھا، ادھر جانے کے بعد یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کے بھی مخصوص لوگ اپنے بادشاہوں کی ویسی محبت، ویسی تعظیم، ویسی عزت نہیں جیسے محمد کی عزت اس کے ساتھی کرتے ہیں۔ قریش نے کہا، بلکہ انہوں نے کہا، عروہ نے، اگر ایسا معاملہ ہے تو یاد رکھو کہ محمد جو کہے گا وہی اس کے ساتھی کریں گے، اور محمد عمرے کے غرض سے آئے تو ساتھی بھی عمرہ ہی کریں گے، کوئی اور جو ہے معاملہ ان کی طرف سے پیش نہیں آئے گا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ، ایک قریش کے لوگ، محمد کو، ان کے ساتھیوں کو عمرے کی اجازت دے دو اور مکہ میں داخل ہو جائیں۔ قریش نے جواب میں کہا، لا تکلم بہذا، تم اس قسم کی باتیں نہ کرو، ان کے حق میں سفارش ان کی طرف سے نہ کرو، ہم اس سال ان کو لوٹائیں گے، ہمارا یہ ارادہ ہے اس سال ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ان کو لوٹنا ہی ہوگا، عمرہ کرنا ہے تو اگلے سال آ کر کے وہ کیا ہے عمرہ کر لیں۔ یعنی عروہ ابن مسعود الثقفی پر جو قریش بھروسہ، اعتماد کیا کرتے تھے ہر معاملات میں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے عروہ ابن مسعود الثقفی پر بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ عروہ کی بات قبول نہیں کی گئی اور قریش کے لوگ مصمم ہیں اور پختہ ارادہ کیا ہوا ہے، انہوں نے عزم کر لیا کہ محمد کو ہم لوٹا دیں گے، اور اگر محمد ہماری باتوں سے متفق نہیں ہوتے، لوٹ کر کے نہیں جاتے، تو اگر لڑنے کی ضرورت پڑے، قتال کی ضرورت پڑے، ہم اس کے لیے بھی کیا ہے تیار ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیجنا چاہا
کہ میرے طرف سے کوئی نمائندہ چلے جائے قریش کے پاس، جا کے ان سے ملاقات کرے اور ان کو اس کی حقیقت بتا دے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس مہم اور اس کام کے لیے منتخب کیا، لیکن عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ مجھے جان کا خطرہ ہے قریش سے، کیونکہ بہت سخت دشمنی۔ اے اللہ کے رسول، تو آپ جانتے ہیں اے اللہ کے رسول مسئلہ معاملہ یہ ہے کہ میرے خاندان کے لوگ بنو عدی کے لوگ، جس خاندان سے میرا تعلق ہے، اس خاندان کا کوئی فرد مکہ میں موجود نہیں رہا، اب جا چکے ہیں سب۔ اگر وہ ہوتے تو وہ میری حمایت کرتے، مجھے بچاتے قریش سے، لیکن یہ رسول میرا مکہ میں کوئی اب رہ ہی نہیں گیا، تو میرا ایسا جانا مشکل ہے اور خطرے سے خالی نہیں، مجھے میری جان کا خطرہ ہے قریش سے۔ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ آپ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیجئے، کیونکہ عثمان کی بہت ہی زیادہ عزت قریش کے درمیان آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب کی رائے کو پسند کیا اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ قریش کی طرف کیا ہے بھیجا۔ جب عثمان ابن عفان نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور قریش کے درمیان یعنی مکہ المکرمہ پہنچے، آنے کے بعد عثمان ابن عفان نے قریش کے لوگوں سے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے غرض سے نہیں آئے، قتال کرنے کے غرض سے نہیں آئے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جائز اور ایک اچھے مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ عمرہ، تو تم انہیں اجازت دے دو۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں اے عثمان، اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہو، تم خود عمرہ کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، لیکن محمد اور ان کے ساتھ ہی آئیں تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ عثمان ابن عفان نے کہا اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمرہ کروں یا بیت اللہ کا طواف کروں، پہلے اللہ کے رسول طواف کریں گے اس کے بعد میں کروں گا۔ تو عثمان ابن عفان کو یہ اجازت دی گئی قریش کی طرف سے کہ تم اگر آ گئے ہو ادھر مکہ المکرمہ تو طواف کر کے جاؤ، لیکن اس کے باوجود عثمان ابن عفان نے طواف نہیں کیا، اللہ کے رسول کی عزت، تعظیم اور احترام میں کیا ہے طواف نہیں کیا اور ایسے ہی لوٹ گئے۔ المہم حضرات، آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اور کیا معاملہ آگے پیش آیا عثمان ابن عفان کے ساتھ، انشاءاللہ اس کی جو ہے تفصیل اگلی نشست میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم